الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تمہید، توحید، کبریائی، بڑائی، برتری اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہے۔ اس کے بعد ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہو امام الانبیاء سید الانبیاء
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر حضرات، آج کا جو دن ہے اور جس مقصد کے لیے ہم لوگ یہاں مسجد میں آئے ہیں، حاضر ہوئے ہیں، یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے اور ہم نماز جمعہ کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ عظمت، رفعت اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کو پر فضیلت دیتے ہیں، جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء اور رسل کو مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ ہم نے بعض رسولوں کے اوپر فضیلت دی ہے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء میں سے اللہ تعالیٰ نے 4 انبیاء کو اولو العزم بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، اور ان 4 انبیاء اور رسل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کو فضیلت اور فوقیت دی، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جس کو رکھا وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کے اوپر فضیلت دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں سال کے، اور ان 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو عظمت اور عزت اور رفعت سے نوازا ہے، فضیلت والا بنایا ہے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اسی طرح رجب۔ ان 12 مہینوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو فضیلت سے نوازا ہے۔ پھر ان 4 مہینوں کا سردار اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو بنا دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے 7 دن رکھے ہیں، ان 7 دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو ان 7 دنوں کا سردار بنا دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کے اوپر دوسری چیزوں کے اوپر ایک چیز کو فضیلت دیتا ہے، اور یہی فضیلت اللہ تعالیٰ نے ایام کے اندر، جو ہفتے کے ایام ہوتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کو عطا فرمائی ہے۔ جمعہ کوئی عام دن نہیں ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے تب سے جمعہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ حالانکہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جمعہ کا دن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے جمعہ کا دن فضیلت والا ہے۔ باقی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا تحفہ نہیں دیا تھا۔
جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہودیوں نے اپنے لیے ہفتے کا دن چن لیا اور عیسائیوں نے اپنے لیے اتوار کا دن چن لیا۔ آپ یہودیوں کو دیکھیں، یہودی ہفتے کے دن اپنے عبادت گھروں میں جاتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، اسی طرح عیسائی اتوار کے دن جاتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عظمت، فضیلت اور فوقیت والا دن جمعہ کا دن ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس کی مختصر سی فضیلت سنا کے بات آگے بڑھانا چاہوں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان یوم الجمعہ سید الایام، کہ یہ جو جمعہ کا دن ہے یہ تمام دنوں کا سردار ہے، جمعہ کا دن۔ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمِ الْفِطْرِ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس جمعہ کے دن کو اتنا زیادہ فضیلت اور ثواب سے نوازا ہے کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر اس کی فضیلت ان دو دنوں سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی کہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ تصور چلتا ہے کہ شاید سب سے زیادہ فضیلت جو بڑی عید ہے قربانی والی اس کی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر رمضان والی عید کی ہوتی ہے، ہم یہ تصور کرتے ہیں۔ حالانکہ حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمِ الْفِطْرِ، یہ جمعہ کا دن عید الاضحیٰ سے بھی اور عید الفطر سے بھی اللہ کے نزدیک بڑا دن ہے۔ کیوں بڑا دن ہے؟ کیسے بڑا دن ہے؟ اس کی وضاحت مختصر انداز میں سنیے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فیہ خلق اللہ آدم، کہ اسی جمعہ کے دن کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا۔ یعنی کہ انسانیت کی جو تخلیق ہے، انسانیت کی جو بنیاد ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن رکھی تھی۔ وفیہ اہبط اللہ الی الارض، اور اسی جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین کے اوپر بھیجا تھا۔ یعنی کہ پہلے آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا تھا زمین کے اوپر، تو وہ جمعہ کا دن تھا۔ اسی طرح وفیہ توفی اللہ آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جو وفات تھی وہ بھی جمعہ کے دن رکھی۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی، آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنا بھی، اور آدم علیہ السلام کی وفات بھی جمعہ کے دن ہوتی ہے۔ اسی طرح وفیہ تقوم الساعہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی، قیامت بھی جمعہ کے دن آئے گی۔ اور احادیث میں اتنا تک آتا ہے کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو آسمان و زمین کی جتنی مخلوقیں ہیں، جتنی بھی مخلوقیں ہیں، جب جمعہ کا دن قریب آتا ہے ان کے دل میں خوف پڑ جاتا ہے کہ کہیں یہ جو جمعہ ہے یہی جمعہ قیامت کا نہ ہو، اسی جمعے ہی اللہ تعالیٰ قیامت نہ برپا کر دے۔ ان کے دل میں خوف ہوتا ہے، حتیٰ کہ پھر جمعہ کا دن طلوع ہو جاتا ہے خیر و برکت کے ساتھ، پھر ان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ آج کا جو جمعہ تھا یہ تو گزر گیا سلامت اور عافیت کے ساتھ، پھر اگلا جمعہ آئے گا، پھر دیکھا جائے گا کہ کیا اس جمعے اللہ تعالیٰ قیامت برپا فرماتا ہے کہ نہیں فرماتا۔
آسمان و زمین کی جتنی بھی مخلوقیں ہیں وہ جمعہ کے دن سے ڈرتی ہیں. اسی وجہ سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو اتنا فضیلت سے کیوں نوازا ہے. اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا دن کیوں ہے؟ کیونکہ جمعہ کے دن یہ خصوصیات ہے. اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن ایک ساتھ ایک ایسا وقت رکھا ہوا ہے کہ جس وقت میں کوئی بندہ مومن، کوئی بندہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. جمعہ کے دن کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک وقت ایسا رکھا ہوا ہے، اور وہ وقت اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا. وہ وقت کون سا ہے؟ صرف اسی وجہ سے کہ میرے بندے یہ جو جمعہ کا دن ہے یہ کم سے کم میری رضا کے لیے پورا دن گزار دیں. اور اس وقت کے بارے میں علماء کا اختلاف بھی ہے. کچھ علماء نے اس کے اوپر تبصرہ بھی کیا ہے. کچھ نے کہا ہے کہ یہ جو قبولیت کا وقت ہے یہ جمعہ کے خطبہ کے دوران ہے. کسی نے کہا جمعہ کی نماز سے عصر تک ہے، اور کسی نے کہا کہ عصر سے مغرب تک ہے. اور اکثر جو جمہور علماء نے کہا ہے کہ جمعہ کا دن جو قبولیت کا ہے، اکثر علماء کا یہی قول ہے کہ عصر سے مغرب کا وقت ہے. یعنی اکثر علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ یہ قبولیت کا جو وقت ہے وہ عصر سے مغرب تک ہے. اور اس وقت میں ہم جمعہ پڑھ کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا چکے ہوتے ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعہ کا دن عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا اسی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان خصوصیات سے جمعہ کو نوازا ہے. اور دوسری خصوصیت جو سمجھ میں آتی ہے وہ حدیث میں پہلے بھی سنا چکا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے لیے سب سے اول ساعت میں مسجد میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اونٹ کی قربانی کا. اور جو دوسری ساعت میں آتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. جو تیسری ساعت میں آتا ہے اس کو دمبا یا میڈھا یا بکرا اس کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. اور جو اس کے بعد آتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ جتنا کوئی شخص ایک مرغی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اور اس کے بعد جو پانچویں ساعت میں آتا ہے اس کو ایک انڈے کے صدقے کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے کہ جو دروازے میں بیٹھے ہوئے تھے رجسٹر لے کے کہ کون کون کس وقت میں آ رہا ہے اس کا نام لکھے جا رہے تھے، ان کا ثواب لکھے جا رہے تھے. پھر خطیب جو ہے، جو امام ہے، وہ خطبے کے لیے باہر نکلتا ہے گھر سے، مسجد میں آتا ہے، آذان ہوتی ہے. جب آذان ہوتی ہے فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کرتے ہیں، اپنے رجسٹر کو بند کر کے مسجد میں آ کے بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سنتے ہیں. جمعہ کی جو دوسری فضیلت سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں عید الاضحیٰ کو، قربانی والی عید کو بڑی عید کہا جاتا ہے. اور اس کو بڑا اس وجہ سے شاید کہا جاتا ہے کہ اس میں قربانیاں کی جاتی ہیں، اور قربانی کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. لیکن ایک شخص جو ایک بکرے کی قربانی کرتا ہے قربانی کی عید الاضحیٰ میں، وہی شخص اگر اول وقت میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرماتے ہیں. فری میں، مفت میں، اس نے کچھ خرچ نہیں کیا، صرف کچھ وقت پہلے مسجد میں آ گیا. آپ دیکھیں کہ
جمعہ کا کتنا وقت ہوتا ہے؟ 1 بجے سے تھوڑا سا پہلے ہم جمعہ شروع کرتے ہیں، کوئی 12:30 بجے آ جائے تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ سے امید یہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور بضرور اس شخص کو اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا، یہ امید رکھتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمِ الْفِطْرِ، عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا دن اسی وجہ سے ہے۔ اب جمعہ کی فضیلت کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اوپر جمعہ کو فرض قرار دیا ہے، اور یہ جو حدیث میں نے سنائی ہے کہ اذان ہوتی ہے، فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کرتے ہیں اور بند کر کے مسجد میں آ جاتے ہیں، اللہ کا ذکر سنتے ہیں، اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ جو اذان کے بعد آتا ہے، اذان کے بعد مسجد میں داخل ہوتا ہے، اس شخص کو صرف اور صرف نماز کا ثواب ملتا ہے، جمعہ کا ثواب نہیں ملتا، کیونکہ جمعہ والے جو فرشتے تھے انہوں نے تو اپنا رجسٹر بند کر دیا تھا۔ جب ان کا رجسٹر بند ہو گیا، انہوں نے لوگوں کے نام لکھنے بند کر دیے، تو پھر جو شخص بعد میں آتا ہے اس کا جمعہ کی لسٹ میں نام نہیں لکھا جاتا، اس کا صرف اور صرف نماز کی لسٹ میں نام ہوتا ہے۔ اور جمعہ کی فضیلت کے حوالے سے جتنا جس چیز کا درجہ بڑا ہوتا ہے، جس چیز کا ثواب بڑا ہوتا ہے، اس چیز کو ترک کرنے کا گناہ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ جتنا جس چیز کا اجر و ثواب بشارت بڑی ہوتی ہے، اتنی اس چیز کی وعید بھی بڑی ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے حوالے سے اتنا زیادہ اجر و ثواب، اتنا بشارتیں اور اتنا اجر و ثواب کا اعلان فرمایا ہے، وہیں پہ جو لوگ ترک کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی سخت وعیدیں ہیں۔ جمعہ کس کس شخص کے اوپر فرض ہے اور کس کے اوپر نہیں فرض ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم، کہ جمعہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، واجب ہے، الا اربعۃ، سوائے 4 لوگوں کے، 4 لوگوں کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، ان 4 لوگوں کے علاوہ سب کے اوپر جمعہ فرض ہے۔ وہ 4 لوگ کون سے ہیں؟ عبد مملوک، ایک وہ شخص جو غلام ہے، جو غلام ہے۔ آج کل تو میرے خیال میں غلامی کا رواج نہیں ہے، لیکن پچھلے زمانے میں جو غلام ہوا کرتے تھے ان کے اوپر جمعہ فرض نہیں تھا۔ آج کل کوئی غلام نہیں ہے تو لہٰذا اس کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے۔ دوسرا او امرات، جو عورتیں ہیں ان کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن ہاں جو جمعہ پڑھتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ وہی ثواب عطا فرماتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ جو عورتیں جمعہ پڑھتی ہیں، احادیث میں جمعہ کے جو ثواب کا ذکر ہوا ہے ان کو وہی ثواب ملتا ہے، لیکن جو نہیں پڑھتی ان کو گناہ نہیں ہے۔ فرض کا مطلب یہ ہے۔ دوسری چیز او صبی، نابالغ بچہ ہے اس کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، بلوغت تک نہیں پہنچا، اگر وہ جمعہ ادا نہیں کرتا اس کو گناہ نہیں ہے، لیکن اگر جمعہ ادا کرتا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ او مریض، اور تیسرا جو شخص مریض ہے، اپنی مرض کی وجہ سے مسجد نہیں آ سکتا، جمعہ میں حاضر نہیں ہو سکتا، اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی اجازت دی ہے، جمعہ کی فرضیت اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نہیں رکھی۔ اگر وہ جمعہ کے لیے تکلیف کی حالت میں یا مشکلات برداشت کرتے ہوئے مسجد میں آئے گا تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ دگنا اجر عطا فرمائے گا، لیکن اگر وہ جمعہ کے لیے نہیں آتا تو اس کے لیے اجازت ہے، اس کے اوپر گناہ نہیں ہے۔ اور جو لوگ جمعہ کو ترک کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَضْعِهِمُ الْجُمْعَاتِ،
میں تمہیں منع کرتا ہوں جمعہ چھوڑنے سے کہ تم جمعہ نہ چھوڑا کرو. او لیختمن اللہ علی قلوبکم، وگرنہ اللہ تعالی تمہارے دلوں کے اوپر مہرے لگا دے گا. ثم لیکونن من الغافلین، پھر تم غافلین میں سے شامل ہو جاؤ گے. غافلین وہ ہوتے ہیں کہ جن کے درمیان سے اللہ تعالی حق اور باطل کے درمیان تمیز، حق اور باطل کے درمیان فرق چھین لیتا ہے. اچھائی اور برائی کے درمیان اس شخص کو فرق محسوس نہیں ہوتا. برائی پہ اس شخص کی غیرت نہیں جاگتی، اچھائی پہ اس کا جو ایمان ہے وہ زیادہ نہیں ہوتا، ایمان بڑھتا نہیں ہے اچھائی کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ غافلین میں شمار فرما دیتا ہے. ایک اور حدیث کے اندر ہے جو 3 جمعے جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے. اس شخص کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے. اس کو پھر اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق نہیں دیتا. اگر وہ نیکی کرتا بھی ہے تو اس کو نیکی کا مزہ نہیں آتا. وہ نماز پڑھتا ہے، نماز میں سکون نہیں ملتا. عبادت کرتا ہے، عبادت میں سکون نہیں ملتا. پھر کہاں تک وہ عبادت کرے گا؟ پھر عبادت کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ عبادت میں جا کے وہ بے چین ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو چھوڑنے والوں کے لیے وعیدیں دی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جمعہ کے وقت جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں میں لکڑیاں جمع کروں اور ان کے گھروں کو جلا دوں، ان کے سمیت ان کے گھروں کو جلا دوں جو بلا عذر گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے اوپر جمعہ فرض ہے اور شرعی عذر کے بغیر وہ جمعہ چھوڑے ہوئے ہیں، ان کو جلا دوں. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ جلانے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے جو احساس ہوتا ہے وہ عورتوں اور بچوں کا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، اسی وجہ سے میں بڑوں کو جن کے اوپر جمعہ فرض ہے ان کو بھی نہیں جلاتا. یہ کتنی سخت وعید ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، وہ جمعے کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سخت احکامات جاری فرمائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس کے احکامات اتنا زیادہ سخت ہوں گے؟ اگر اس کے احکامات سخت نہ ہوتے تو یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی کئی سارے معاملات میں امت کو رعایت دی ہے، تو اس معاملے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رعایت دے دیتے. اگر رعایت نہیں دی تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اس میں رعایت کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ جمعہ کی اہمیت و فضیلت ہے. جمعہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا دن ہے، تو اس دن کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اس ساتھ والا جو دن ہے مبارک دن ہے، اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قبولیت کی گھڑی رکھی ہوئی ہے. بندہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اور کون ایسا اگر پھر بھی ہم اپنی دعا قبول نہ کروائیں، اس اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں، پھر ہم سے بڑا بدبخت کون ہے؟ یقیناً ہماری پھر بدبختی ہوگی کہ اتنا زیادہ انعامات، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعایات کے باوجود، اجر و ثواب کے باوجود اگر ہم اس چیز کو حاصل نہیں کر پاتے پھر ہماری بدبختی ہے. اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب